پہلے میں آپ کو نوید شاہ صاحب کو بلانے جا رہا ہوں اور ان کا میں تعارف آپ کو جو لوگ نہیں جانتے، اردو ادب میں دلی یونیورسٹی نے پاکستان سے جو جدید اردو کا جو اسلوب ہے اس حوالے سے 2 تحریروں کا انتخاب کیا۔ اس میں جناب حمید شاہ صاحب کی تحریر اور انتظار حسین صاحب کی تحریر، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ انڈیا نے اردو کے 2 بڑے نام انتخاب کیے۔ جناب حمید شاہ صاحب یہ آپ کے سامنے جناب مشیات صاحب، حسنین نازش، جب بھی کوئی نیا آدمی کہانی کی طرف لپکتا ہے تو یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بہت ساری چمکدار چیزوں کی طرف لپکنا ہمارا آج کل وتیرہ ہو گیا ہے۔ ایسے میں ایک ایسی چیز کی طرف چپکنا جو دل کی طرح دھڑکتی ہو اور زندگی کی طرح چہک اٹھتی ہو، یہ واقعی انسانوں کے جیتے جاگتے ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ابھی ہمارے دوست نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ پہلی اڑان پینک فلائٹ نہیں ہے، اور اسی صورت میں وہ آپ نے پلک پر کھولے گا تو وہ آگے جائے گی۔ خوفزدہ ہو کے پہلی دفعہ اگر وہ قدم آگے بڑھائے گا تو وہ گرے گا موقع پر۔ یہی سبب ہے کہ حسنین کی اس پہلی اڑان میں آپ کو ایک پوری طرح ایک کہانی سے محبت کرنے والا شخص نظر آ رہا ہے اور زندگی سے محبت کرنے والا شخص بھی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ جس زمانے میں حسنین نازش نے لکھنا شروع کیا ہے، کیا اسے یہاں سے آغاز کرنا چاہیے تھا یا تھوڑی سی جست لگا کے آگے سے شروع کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے اس پہ حسنین اگر غور کرتے تو یہ جو ہم ان سے بہت ساری امیدیں اب لگائے بیٹھے ہیں، اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی منزل بھی طے کر لی، اس لیے کہ افسانہ آپ بہت زیادہ جست لگا کے آگے آ چکا ہے۔ وہ صرف واقع پہ انحصار نہیں کرتا یا وہ صرف علامت پہ بھی انحصار نہیں کرتا جو اس سے پہلے ہوتا تھا، وہ صرف موضوع کے اوپر انحصار نہیں کرتا۔ یہ جو کئی دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ کہانی لکھنے کے لیے مجھے پہلے موضوعات سوچتے ہیں، تو مجھے واقعی بعض اوقات ان لوگوں سے خوف آنے لگتا ہے، ان کی تخلیقیت پہ خوف آنے لگتا ہے، اس لیے کہ موضوعات بنیادی طور پہ جو سے ادب سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تخلیقار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز سے بہت زیادہ سیکھا۔ اب ایک مقولہ بچپن میں سنا کرتے تھے، چھوٹا منہ بڑی بات، آج میں اسی نہج پہ آ کے کھڑا ہوں بغیر کسی تعریف کی، کیونکہ میں اس سے اہل نہیں ہوں کہ میں اب جو 2 لوگ باقی بیٹھے ان کی تعریف کر سکوں۔ ایک موجودہ غزل کا زندہ اور بہت بڑا نام جناب پروفیسر جلیل علی، ان سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس پہ تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم حمید شاہ صاحب، صاحب کتاب اور معزز خواتین و حضرات، یہ حسنین صاحب نے مجھے آج 2 افسانہ نگاری کے 2 جنوں کے درمیان ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ ان جنوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ آدم وہ کرنے کی بجائے جہاں کہیں کوئی ابھرتا ہوا افسانہ نگار ان کو نظر آتا ہے، یہ افسانہ نگار وہ کہتے ہوئے اسے اچک لیتے ہیں، اور جس کسی کو یہ اپنا نشانہ بنا لیں اور اچک لیں اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حسنین نازش کی خوش قسمتی ہے کہ حمید شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑی اور ان کے دباچے میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ میں شاعر ہوں اور افسانہ نگاری پر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس کا ذمہ داری جو ہے وہ مشیات صاحب پر عائد ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ممتاز مفتی صاحب کا افسانہ حلقہ راب ذوق میں پیش تھا، تو کسی وجہ سے گفتگو جو تھی وہ صحیح سمت میں نہیں آ رہی تھی،
اور میرا تکا لگ گیا، میں نے جو بات کی اس سے وہ افسانہ کھل گیا۔ تو منشا یار صاحب نے ایک چٹ پر لکھ کر بھیجا تفنن طبع کے لیے کہ پنڈی اسلام آباد میں افسانہ نگاری کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں افسانے کو سمجھتا۔ میں نے اسے سچ سمجھ لیا اور اس کے بعد جو میرے منہ میں آیا میں نے افسانوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ تو پہلو میں ایک بیٹا جبکہ دوسرے پہلو سے دوسرا بیٹا چمٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں اسلام آباد والے 2 منزلہ گھر کی تانبے کی چابیاں تھیں، کیونکہ یہ ماں کا بڑا obsession تھا کہ ماں یہ کہتی تھی کہ جو ایک گھر اس کے نام کر دے اس کے ساتھ میں شادی۔ اب افسانہ یہاں ختم ہو رہا ہے کہ وہ چابیاں اس کے پاس ہیں اور وہ تانے مار مار کے رو رہی ہے، لیکن حسنین صاحب کی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں، اور اب اس کے بعد کے جملوں نے سارا کلائمیکس آپ دیکھیں کیسے ظاہر ہو گیا۔ اماں آج بھی شوگر اور بلند فشار خون کی مریضہ اور بقید حیات تھی۔ اوپر لکھ چکے ہیں کہ اماں کے آنے پر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی، لیکن پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بقید حیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اماں آج بھی شوگر اور بلند فشار خون کی مریضہ اور بقید حیات تھی، البتہ اپنی زندگی میں سائمہ کے ہاتھ پیلے کر کے اپنے فرض سے عہدہ برا ہو گئی تھی۔ یہ انہوں نے اختتام بنایا، جبکہ یہ 5-7-4 جملے پہلے اختتام ہو رہا تھا۔ اس طرح کی اور باتیں بھی ہیں۔ اب آخری ایک آدھ بات کر کے میں پاس کا تو جناب محمد منشا یار حسنین ناظر صاحب کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ جناب صاحب صاحب جلیل علی صاحب، شاہ صاحب، حسنین ناظر صاحب، خواتین و حضرات، جو مضامین پڑھے گئے، جو گفتگو یہاں ہوئی، اس پر اگر میں بات کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں کتاب کے بارے میں جو اپنے کمنٹس تاثرات میں لکھ کر لایا وہی پڑھتا ہوں، اور اس میں بعض باتوں کے جوابات خود ہی آ جائیں گے۔ عنوان رکھا میں نے کہ حسنین نازش کا ٹیک آف۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حسنین نازش جیسا باصلاحیت نوجوان اپنی مرضی سے اور بے رضا و رغبت شعر گوئی سے طائب ہوا۔ جس بات کا احساس مجھے برسوں بعد ہوا تھا، اسے اس کا احساس بہت جلد اور بر وقت ہو گیا، اور اس نے شاعروں کی فوج میں ایک معمولی سپاہی بھرتی ہونے سے انکار کر دیا، ورنہ وہ بھی ان گنت میڈیا کر شاعروں کی طرح زندگی بھر چھوٹی چھوٹی داد کے بدلے اوزان و بہور کے چکر میں چکراتا رہتا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی نوجوان لکھنے والے میں ہجوم سے الگ ہونے اور انفرادیت حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہو جائے، اور معمولی قطرہ آب بن کر تالاب یا سمندر میں اپنی ہستی نابود کر دینے کی بجائے نوکے خار یا برگے گل پر اوس کا قطرہ یا کسی مہجور و مجبور آنکھ کا آنسو بن جانے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ اس کے اپنے الفاظ میں کوٹ، میں نے شروع میں شاعری کو اظہار کا ذریعہ بنایا اور زمانہ طالب علمی میں ادبی اور شاعرانہ محافل میں شرکت کرتا رہا، مگر جلد ہی محسوس کر لیا کہ شعراء کرام